بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ اس ولاگ میں آپ سنیں گے پنجاب اور کے پی کے گورنمنٹ کا سیلاب کے بارے میں اقدامات، 50 سال کی مجرمانہ غفلت، کاش ڈیم بنائے ہوتے، اور عمران خان کا کل کا جیلم کا جلسہ۔ پنجاب حکومت، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو ابھی آئے صرف 30 دن ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پنجاب گورنمنٹ کے اقدامات ہیں وہ بروقت اور حیرت انگیز ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر، چونکہ یہ جنوبی پنجاب کے اضلاع میں زیادہ سیلاب کی صورتحال ہے، تو فوری طور پہ جو ہے نا ریلیف دینا شروع کیا اور بروقت عوام کو وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ ان کے لیے خیمہ بستیوں کا قیام کیا، ادویات اور دیگر چیزیں، خوراک، مویشیوں کے لیے چارہ جات وغیرہ منتقل کیے، اور ہر وقت ریسکیو کی ٹیمیں وہاں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ راجن پور اور جنوبی پنجاب کے کچے کے جو علاقے ہیں، ان سب میں بروقت لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور ہر وقت امدادی کام کے لیے وہاں ٹیمیں، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور خود وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی صاحب ان علاقوں کا دورہ کر چکے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کوششیں کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے، اور وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کی جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا گورنمنٹ ازالہ کرے گی، اور انہیں مکانات وغیرہ بنا کر دیے جائیں گے۔ تو پنجاب کے علاوہ پورے ملک میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے۔ تقریباً کہہ لیں کہ آدھے سے زیادہ ملک جو ہے نا وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طرح کے پی کے میں بھی امدادی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں، بلکہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے تو ایسے زبردست اقدامات کیے ہیں کہ انہوں نے سیلاب جن علاقوں میں یہ الرٹ تھا کہ وہاں سیلاب کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو قبل از وقت انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کر کے وہاں سے لوگوں کو نکالا اور خیمہ بستیوں میں منتقل کیا۔ تو اس طرح پنجاب اور کے پی کے میں جانوں کا نقصان اور مویشیوں کا نقصان یہ تقریباً 0% ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر بلوچستان یا سندھ کی صورتحال کا جائزہ لے تو وہ اب تک جو ہے نا وہاں ہزاروں لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں سے اور لاکھوں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو کپتان نے بھی کے پی کے کا دورہ کیا اور کے پی کے کی گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کا جو ہے نا کہا، اور ان کے جو ریلیف کی سرگرمیاں ہیں ان کو سراہا۔ اس کے علاوہ جیلم کے جلسے میں کپتان نے امدادی فنڈ کا بھی اعلان کیا کہ سیلاب زدگان کے لیے ہم امدادی فنڈ بھی قائم کریں گے، کہ یہ جو وویلا مچایا جا رہا ہے کہ عمران خان سیاست نہ کرے، عمران خان جلسے نہ کرے، تو یہ کتنی ایک شرمناک بات ہے کہ وہ اگر جلسے بھی کر رہا ہے اور وہ عوام کے لیے کر رہا ہے۔ اس امپورٹڈ سرکار کی فاسٹ حرکتوں اور جو عوام کو یہ دبا رہے ہیں مہنگائی سے، تو وہ اس کے لیے جو ہے نا عوام کو اویئرنیس دے رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سیاست کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تقریباً 2 ماہ سے بلوچستان اور سندھ میں یہ صورتحال ہے، تو ان دنوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسی سیلاب کے دنوں میں انہوں نے 9 حلقوں میں الیکشن اناؤنس کیا کہ ہماری حکومت جو ہے نا ختم نہ ہو جائے۔ وہ 9 ممبران کو، پی ٹی آئی کے ممبران کو ڈی سیٹ کر کے، چونکہ استعفے پی ٹی آئی دے چکی تھی پارلیمنٹ سے، تو پھر یا تو آپ سارے استعفے منظور کریں، لیکن یہ
اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ 9 حلقوں سے پی ٹی آئی کے ممبران کو ڈی سیٹ کر کے ان 9 حلقوں میں الیکشن اناؤنس کیا گیا اسی سیلاب میں شہباز گل کو گرفتار کر کے پوری پی ٹی آئی اور عمران خان کو ڈرانے دھمکانے اور پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی جو انہوں نے کوشش کی، جو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جلسے نہ کرے، عمران خان سیاست نہ کریں، تو یہ دیکھیں کہ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ سیاست ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ شرمناک حرکتیں اور کردار کیا ہے۔ اسی اثنا میں جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تو عمران خان نے اسلام آباد میں پروٹیسٹ کیا، مارچ کیا شہباز گل کی گرفتاری اور شہباز گل پر تشدد کے خلاف، تو انہوں نے کپتان پر غداری کا مقدمہ درج کیا، جو کہہ رہے ہیں کہ جی سیلاب پر عمران خان جو ہے نا سیلاب کے لیے، سیلاب متاثرین کے لیے کچھ کرے، وہ اپنے جلسوں کو روک دے، وہ جی سیاست نہ کرے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کپتان پر غداری کا مقدمہ درج کر دیا اور تقریباً دنیا بھر کے درجنوں اخبارات اور عالمی میڈیا نے عمران خان کو کوریج دی اور اس فاسٹ اور امپورٹڈ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہ ایک تو یہ ایک ایسے شخص پر تشدد کر رہے ہیں جابرانہ اور ظالمانہ، اور اس میں سینکڑوں جو ہے نا لوگوں نے سپریم کورٹ میں خط بھی لکھا جو شہباز گل پر تشدد کیا گیا کہ اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری کروائی جائے۔ یہ عالمی تنظیموں کی طرف سے سپریم کورٹ کو خط لکھا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان سیاست کر رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی کا کوئی انہوں نے جو ہے نا قومی سطح پر سیلاب زدگان کے لیے جو ہے نا ایک کمیٹی بنائی ہے، گورنمنٹ نے، امپورٹر سرکار نے، وفاقی گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے، لیکن چاروں صوبوں میں عمران خان کا کوئی ایک بھی ممبر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی یا سینیٹر اس میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ پی ٹی آئی کا کوئی ایک بندہ بھی اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا، اور کہہ کس کو رہے ہیں کہ وہ سیاست کر رہا ہے عمران خان کو، جس کی دونوں گورنمنٹیں عملی اقدامات کر رہی ہیں اور خود بھی وہ عملی اقدامات میں کود پڑا ہے اور بھرپور طریقے سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پیش ہے۔ تو اس کے علاوہ میڈیا پر یہ ایک زبردست ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ کپتان سیاست نہ کرے، سیلاب زدگان کی مدد کرے، تو یہ جو کر رہے ہیں آپ نے سنا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں ایک سینئر قائدین کا اجلاس ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ سیلاب متاثرین کی خاطر چندہ جمع کرنے کے لیے میں پیر کی شب انٹرنیشنل ٹیلی تھون کروں گا۔ امدادی سرگرمیوں کے لیے عمران ٹائیگر کے رضاکاروں کو متحرک کیا جائے گا، ضرورت کے بنا پر فنڈ کی نشاندہی اور تخصیص کے عمل کو مضبوط بنایا جائے گا۔ ایک اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ثانیہ نشتر کی زیر قیادت ایک کمیٹی قائم کی جائے گی۔ میں واضح کر دوں کہ سیلاب متاثرین کے لیے ہماری امدادی سرگرمیوں، فلڈ ریلیف ورک کے ساتھ ساتھ ہماری آزادی کی تحریک بھی جاری رہے گی۔ تو اگر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان سیاست کر رہا ہے سیلاب پر، یہ عمران خان جو ہے نا سیاست کر رہا ہے، سیلاب زدگان کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو یہ ایک بہت بڑا ان کا جھوٹ اور فراڈ ہے۔ یہ ان کی ایک میڈیا پر کردار کشی کی مہم ہے۔ اگر آپ یہ اوپنلی ایک غیر جانبدار کسی بھی آپ عالمی ٹیم سے یہ مشاہدہ کروا لیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں امدادی سرگرمیاں کیسی ہیں اور بلوچستان اور سندھ میں امدادی سرگرمیاں کیسی ہیں، تو یقیناً آپ کو واضح ہو جائے گا۔ بلوچستان میں اب تک سینکڑوں دیہات ڈوب چکے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بلوچستان میں 1000 سے زیادہ افراد
سیلاب کی زد میں بہہ کر شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں مویشی سیلاب کی زد میں بہہ کر ہلاک ہو چکے ہیں، لاکھوں جو ہے نا مکانات منہدم ہو چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، درجنوں پل ٹوٹ چکے ہیں، کئی جو ہے نا ڈیم وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور اس طرح سندھ کی صورتحال ہے کہ یہی صورتحال سندھ میں ہے کہ سندھ میں بھی جو ہے نا بے شمار لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں سے شہید ہو چکے ہیں، ان کے بے شمار مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، فصلیں وہاں کی تباہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ صرف سیاست کر رہے ہیں کہ جی عمران خان سیاست کر رہا ہے، تو یہ جو خدمت کر رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ وہاں کیسی خدمت کر رہے ہیں۔ 50 سالہ مجرمانہ غفلت کے ذمہ داران کون ہیں کہ آئے دن ہر چند سالوں بعد ہم روتے ہیں، چیختے ہیں اس تباہی پر، تو اس مجرمانہ غفلت کا ذمہ داران کون ہے؟ کم از کم 50 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں ڈیم نہیں بنے، تو یہ ابھی عمران خان نے 10 ڈیم شروع کیے تھے جو کہ انشاءاللہ 2 ڈیم تو 5 سال میں بن جائیں گے۔ یہ ایک طویل مدتی منصوبے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ وہ لوگ ذمہ داران ہیں جو کہتے تھے کہ ڈیم ہماری لاشوں پر بنیں گے۔ سوشل میڈیا پر جب بھی سیلاب آتا ہے تو عوام ایک مہم چلاتی ہے کہ ان چند کووں کو لٹکا دیں، اور کاش ڈیم بنا دیے ہوتے تو آج ہمیں ہزاروں لاشیں نہ اٹھانی پڑتی، آج ہمیں ہر سال ہر چند سالوں بعد لاکھوں مویشی سینکڑوں ہزاروں ایکڑ جو ہے نا رقبہ جو سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے، یہ ہمیں اربوں خربوں کا ہر سال نقصان نہ اٹھانا پڑتا، بلکہ یہ اس نقصان سے بڑا نقصان تو انسانی جانوں کا نقصان ہے کہ ایک جان کی جو ہے نا کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہاں جب بھی سیلاب آتا ہے ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس مجرمانہ غفلت کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یقیناً میرا خیال ہے، بلکہ یہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پر ایک کمیشن بنایا جائے کہ ڈیم نہ بننے کی آڑ میں جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، چاہے وہ سماجی، جس طرح بھی ان کا تعلق ہے، ان کا تعین کر کے انہیں قرار واقعہ سزا دی جائے تاکہ پاکستان میں آئندہ کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ وہ ڈیم مخالف مہم چلائے۔ تو آج کے ولاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو اس آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائے، اور بلکہ تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ اور علماء کو چاہیے کہ اجتماعی دعاؤں اور استغفار کا سلسلہ بھی شروع کریں اور کروائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک سے اس مصیبت کو جو ہے نا اٹھا لے، اور اداروں کو ان لوگوں کا ہر صورت میں تعین کرنا چاہیے جن کی وجہ سے اب تک پاکستان میں ڈیم نہیں بن سکے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔